مطلب ہماری بچیاں جو ہیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم دی جائے، بتایا جائے شادی سے پہلے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کیا مسائل نہیں ہو سکتے. ہم لیکن بہت زیادہ حیا اور پردے میں رہتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں بھی یہاں بھی بڑی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چناؤ بڑا مختلف اور مشکل ہو جاتا ہے کرنا. ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیں گھر میں؟ پہلے تو مائیں تربیت حاصل کریں، کیسے ان کو بتائیں؟ ماؤں کے پاس نہیں ہے تو کون بتائے گا ان کو کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ایک بڑا پلیٹ فارم، یہاں پہ ایسی بات مناسب نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر کرنے والی جو ماں کی طرف سے اولاد کو منتقل ہوتی ہیں، ان میں شرم و حیا بھی ہے، لیکن شرم و حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کی ڈیزیزز جو ہیں یا ان کے مستقبل میں آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے متعلق انہیں آگہی نہ دی جائے. دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال ابھی بڑا خوبصورت میں نا سوچ کے آیا تھا کہ یہ گفتگو کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے کوئی مجرب عمل، ہم اکثر کہتے ہیں، میں ایک بزرگ بہت بڑے جید عالم دین، کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انہیں اولاد نہ ہو رہی ہو تو قرآن مجید برہان رشید سورہ زاریات 27واں پارہ آیت نمبر 47 اور 48. 47 یہ ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ ایک انڈے پہ 41 مرتبہ پڑھی جائے. اور دوسری آیت ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. یہ دونوں آیتوں کو ایک انڈے پر پڑھا جائے، مرغی کے انڈے پہ 41 مرتبہ، اسے ابال کر یا پڑھنے کے بعد، ابالنے کے بعد اس کے اوپر پڑھ لیا جائے. مرد اور عورت دونوں کھائیں. ٹھیک. اور اس سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ خالق کائنات اپنی جو ہے وہ مشیت سے ان کو اولاد ضرور عطا فرماتا ہے اگر ان کے اندر کوئی پرابلم بھی ہو. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پرفارم نہیں کر پا رہا یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے، کیونکہ پہلی آیت کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسے وسعت دی اور زمین کو بچھا دیا اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں. تو یہ جب بارش جو ہوتی ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے اور زمین سیراب ہو جاتی ہے. اسی طرح مرد اور عورت کو جب یہ آیت جو ہے کسی چیز پر پڑھ کر کھلائی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ کیا بات ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تعلیم کی بات آپ گول کر کے، تعلیم کیسے دینی ہے؟ تعلیم دیکھیں، اس میں تھوڑا سا نا ہمیں ہمارے ہاں شعور بات تو بہت اٹھتی ہے جی کہ سلیبس کے اندر جی یہ چیزیں آ رہی ہیں جی، یہ ہمیں جی دین سے دور لے کے، یہ چیزیں سلیبس کے اندر بھی ہونی چاہیے جنہیں عورتوں کے سلیبس کے اندر شامل کرنا چاہیے. کہ زندگی میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اور میں بات جو ہے نا بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سی دفعہ ہم سے ایسی لرزش ہو جاتی ہے. میں لرزش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جس کے اوپر خاص طور پہ ہماری پکڑ بڑی ہوتی ہے کہ جناب یہ کیوں کہا گی. جتنی گفتگو یہاں پہ آج تک ہوئی ہے، جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، FSC بیولوجی کے لیول پہ کتابوں پہ وہ ساری انفارمیشن موجود ہے. جی بالکل. FSC کے بیولوجی کے لیول پہ آپ سوچئے کہ کتنی پابندی ہوتی ہے مجھ پہ یا ڈاکٹر صاحبہ پہ یا کسی بھی شخص پہ کہ جو بیولوجی کے FSC کے لیول کے طالب علم جو ہیں وہ سیکھ پڑھ سکتے ہیں. وہ شاید کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے یا کسی کے لیے بھی، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے، کیونکہ میں ان کو ٹوکتا ہوں. شمائلہ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا پتر. املال بھائی، بہت مشکل سے آپ کی کار ملی ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میری شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. اور بچے نہیں ہیں. اچھا. شادی کے فرسٹ اس میں نا سال میں ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی نا گروتھ نہیں ہوئی اس لیے ضائع کرنا پڑے گا. اچھا. ضائع کیا انہوں نے تو پھر ضائع ہوا وہ DNC وغیرہ کہتے ہیں جو جی انہوں نے وہ کی ہے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ حمل نہیں ہوا. تو بہت زیادہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ ذہن خراب رہتا ہے. اس وقت آپ کی ایج کتنی ہے؟ 35 یا 34 ایسی ہوگی. ہاں نہیں، وہ تھوڑا اس میں ہو فطری ہے نا کہ آپ کی ایج کا فیکٹر بھی ہے. وزن بھی بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. اچھا، وزن بڑھنا بھی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے؟ اچھا، اب یہ آپ لائن پہ رہیں. شمائلہ ان کا نام ہے؟ شمائلہ. ہاں، آپ ذرا یہ لائن پہ رہیے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، ایگزیکٹلی جو اس نے سینیریو شمائلہ نے ابھی بتایا ہے کہ وزن بھی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن ہے. ڈپریشن ہوگی، ویٹ گین تو عام طور پر کمپنسیشن کے لیے آتا ہی آتا ہے. اچھا، اب ان کا جو پرابلم ہے کہ
35 کی ایج میں بھی ان کو بچہ نہیں ہے اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پرابلم ہے, انہیں ابھی ان ایکسپلینڈ. میں ہمیشہ پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ جب تک ہم ان ایکسپلینڈ کا تو ورڈ یوز ہی نہ کریں. اب نئی سائنٹیفک دور میں کوئی ایکسپلینیشن ہوگی, آپ اس تک پہنچے نہیں ہیں. ان کو فوری طور پر اچھے فرٹیلیٹی سیٹ اپ میں جانا چاہیے, فوری طور پر جو ٹرشری کیئر لیول کی انویسٹیگیشنز ہیں ان کی ہوں, ان کی بھی اور ان کے میاں کی بھی. بیٹا آپ نے شمائلہ اپنی انویسٹیگیشنز کسی ایسے سینٹر سے کرائی ہیں جو کہ اس طرح کے سینٹرز ہیں جو کہ ٹرشری ٹریٹمنٹ ہینڈل کرتے ہیں؟ جی میں گئی ہوں, انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے ہیں. یہ ملتان میں ایک میڈیکیئر ہاسپٹل ہے, سٹی ہاسپٹل ہے. اچھا آپ کا ٹیوب کا ٹیسٹ, سوری آپ کا ٹیوب کا ٹیسٹ ہوا ہے کیونکہ آپ کی ہسٹری کوریلیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے ساتھ انٹرونشن ہوئی ہے نا, چھیڑ خانی ڈی این سی ہونے کے بعد. ٹیوب کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہسبینڈ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ان کے جراثیم تھوڑے سے کم ہے. ہاں یہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا, اس کو غور سے سنیں. اچھا ایگزیکٹلی کوئی بندہ بھی, میں نے کتنے ڈاکٹرز کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پولیسسٹک اووری ہے, خاتون کو کہہ دیا تمہارا بچہ اس لیے نہیں ہو رہا, اور عورت ویسے بھی وہ اپنے اوپر الزام لینے کی فطرت ہے نا, تو وہ کہے گی جی میرا میں پولیسسٹک اووری کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک خاتون کہے گی میرا ویٹ بڑھ گیا اس لیے میرا بچہ نہیں ہو رہا, میری ایک ڈی این سی ہوگی. ان سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ان کی میاں کی رپورٹ کیسی؟ نہیں ابھی وہ اگر یہ بتائیں گی بھی نا تو یہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں رپورٹ جی میری اتنے %, ہے لیکن موبلٹی نہیں بتا رہے ہوتے. پرسنٹ کا تو پرسنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ کاؤنٹ کتنی ہے, پھر آگے موٹیلٹی کی بات آتی ہے. اب یہ اس لیے میں نے انڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر میں نے کوئی زیادہ غور نہیں کیا, لیکن جو کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. وہ پرابلم ان کے لیے اگر ان کی ٹیوب ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ٹیوبز ٹھیک ہیں بالکل. جی بتایا انہوں نے. جی وہ میں نے کافی دفعہ چیک کرائی ہیں. تو بیٹا اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر آپ نے جو فرمایا کہ آپ اتنے سالوں سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں, تو آپ نے اپنے شوہر کا علاج کیوں نہیں کرایا؟ شوہر وہ بیچارے ہر جگہ جاتے ہیں, ہر جگہ علاج کراتے ہیں. یہ جو ہر جگہ والا علاج ہے یہ بھی میں بتاتی ہوں. ہر جگہ سے مطلب ہے جو بھی جیسے ملتان کے جو اچھے ہاسپٹلز ہیں وہاں گئے ہیں, وہاں سے کچھ بیٹا نہیں دیکھو نا ایسے لاہور کے اندر میو ہاسپٹل بہت اچھا ہاسپٹل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میو ہاسپٹل کے پاس تو نہیں جانا نا. نہیں آپ کبھی میاں کے ساتھ گئے ہو جب وہ ٹریٹمنٹ کروانے گئے ہیں؟ آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ مسئلہ آپ کے اندر ہے, آپ کی وائف ٹھیک ہے. اچھا تو پھر ان کو اس وقت وہ ٹی وی پہ ہیں, ساتھ سن رہے ہیں پروگرام؟ نہیں ہوگا تو ریکارڈنگ میں سنانا میری بات انہیں. یہ جو پرابلم ہے میل انفرٹیلٹی, ہماری یہ کیا کہنی چاہیے کہ بدقسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کریں گی کیا, علاج کیا کریں؟ یہی بات بتانے لگی ہوں کہ ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ میل انفرٹیلٹی کا علاج چند ایک سینٹرز کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی بھی جگہ. چند ایک سینٹر سے مطلب لاہور اسلام آباد؟ جی لاہور اسلام آباد جو فرٹیلیٹی سینٹرز ہیں, آئی وی ایف سینٹر ہیں, 90% ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی وجہ جو ہے وہ میل انفرٹیلٹی ہے. اس کا مطلب ان کو ملتان سے نکل کے لاہور یا اسلام آباد جانا پڑے گا. ملتان میں بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر ہے, یہ وہاں بھی جا سکتی ہیں, لیکن وہاں پہ اگر اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے یا تو کاؤنٹ کم ہوگی, اگر کم ہے تو وہ چل نہیں پاتے ہوں گے, یا اس کی مارفالوجی ڈسٹرب ہوگی. ٹھیک, تینوں چیزوں میں اگر تینوں پرابلم میں ایک بھی پرابلم ہے تو اچھا بیٹا آپ اس بات کو یوں دیکھ لو کہ آپ کو اپنے شوہر کو لے کے جانا ہے, ساتھ لے کے جانا ہے. اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ جو فرٹیلیٹی سینٹرز ہیں وہ بتا کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. اس میں صرف پریشانی سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ گئی ہیں تو انہوں نے بتایا ہوگا, اگر نہیں بتایا ہوا تو لاہور اسلام آباد کے سینٹرز اویلیبل ہیں جہاں آپ کو جانا چاہیے, جہاں بہتر ایڈوائز مل سکتی